اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد درس سیرت میں حضور پر نور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوشبو کے بارے میں پاکیزہ عادات کا بیان چل رہا ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخر رات میں خوشبو لگایا کرتے تھے، یعنی آخر رات میں جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے، عبادت کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، تو اس وقت آپ کپڑے زیب تن فرماتے اور ساتھ میں خوشبو کا استعمال فرماتے تھے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو عبادت کے لیے جب آدمی آئے اللہ کے دربار میں تو اہتمام کرنا چاہیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم نماز کے وقت تم اپنی زینت پکڑو، یعنی یہ نہیں ہے کہ بس جیسا میلا کچیلا لباس ہے وہ لے کر آ جائے اور پسینے کی بو آ رہی ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں جن سے ماحول کو اذیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ مسجد میں پیاز کھا کر آنا منع کیا گیا، لہسن یا پیاز، کیونکہ اس کے نتیجے میں آدمی کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِنْهُ، یہ دو بوئیں ایسی ہیں کہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کیا پتہ چلا کہ اگر آدمی خوشبو کا اہتمام کرے تو فرشتوں کو اس سے اچھا لگتا ہے، صفائی بھی ہے اور فرشتوں کے لیے یہ چیز اچھی بھی ہے۔ تو اس لیے جب آدمی نماز کے لیے، ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، کسی بھی نیکی کے اسی طرح کے ذکر، تلاوت، نماز کی لائن کی جو نیکی ہے اس کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں خوشبو کا، نئے کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے ہوں تو اس سے طبیعت بھی لگتی ہے۔ آدمی اگر میلے کچیلے کپڑوں میں ہو، نہایا نہیں ہے، پسینہ پسینہ ہے، تو طبیعت تو خود ہی بے چین ہے، تو عمل میں بھی طبیعت نہیں چلتی، مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ظاہر کا اہتمام کرے گا آدمی، اس کو اچھا کرے گا تو باطن پر ظاہر کا اثر پڑتا ہے۔ اگر کپڑے میلے کچیلے اور اس طرح کا مسئلہ ہو کوئی تو طبیعت بھی آدمی کی منقبض ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر صاف ستھرے کپڑے ہوں، نہایا دھویا ہوا آدمی، تو پھر طبیعت میں انقباض نہیں رہتا، انبساط اور انشراح پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ طبیعت میں انشراح اور انبساط ہوگا اتنا زیادہ ذکر کا، تلاوت کا، نماز کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا سونے سے بیدار ہوتے تو قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد وضو فرماتے اور پھر خوشبو منگا کر لباس پر لگاتے۔ خدمت اقدس میں خوشبو اگر ہدیتاً پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور قبول فرماتے، خوشبو کی چیز واپس کرنے کو ناپسند فرماتے۔ فرمایا انہا طیبۃ الریح خفیفۃ المحمل، کہ خوشبو ایسی چیز ہے کہ جو سونگھنے میں اچھی لگتی ہے اور اٹھانے میں بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان تمہیں ہدیہ دے تو اس کو رد نہ کرو۔ ہاں اگر طبیعت کے موافق نہیں ہے تو کسی اور کو ہدیہ کر دے آدمی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہو کوشش کرے خود ہی استعمال کر لے اس کو، کیونکہ ہدیہ دینے والے کو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ میرا دیا ہوا ہدیہ قبول ہوا۔ البتہ اس میں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے
کہ بسا اوقات ایسا ہدیہ، ایسی خوشبو ہو جو مزاج سے بالکل ہٹ کے ہو، تو وہ بسا اوقات پھر پریشانی کا باعث بھی ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریحان خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے۔ مہندی کے پھول کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبوب رکھتے تھے، یعنی مہندی کے درخت کا جو پھول ہے اس کی جو خوشبو ہوتی ہے اس کو بھی آپ پسند فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشک اور عود کی خوشبو کو باقی خوشبوؤں کی نسبت زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سر مبارک پر بھی لگایا کرتے تھے۔ آگے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات پسندیدہ کنگھا کرنے اور تیل لگانے میں، یہ بھی آپ کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے، ایک حصہ ہے۔ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت مسواک فرماتے، وضو کرتے اور سر کے بالوں اور داڑھی مبارک میں کنگھا کرتے، یعنی سوتے وقت بھی اس طریقے سے الجھی ہوئی شکل کے ساتھ، اور ایسا نہیں بلکہ خوبصورت جو بھی اپنا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مسواک کرے۔ اس میں تو کوئی پیسہ نہیں لگتا، تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ رات کو آدمی اگر مسواک کر کے سو جائے تو رات کھانے کے ذرات جو دانت میں یا مسوڑوں میں ہوتے ہیں وہ صفائی ہو جاتی ہے، ساری رات وہ ذرات منہ کے اندر ہی رہتے ہیں، تو اس سے نقصان ہوتا ہے اگر مسواک کر کے سو جائے۔ اور آج کل کے زمانے میں چونکہ ہماری غذائیں بڑی ثقیل ہیں اور طرح طرح کی چیزیں ہم کھاتے ہیں، تو اگر برش کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، مسواک بھی کر لیں کیونکہ یہ سنت ہے، اور برش جو ہے وہ اس سے صفائی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس زمانے کی غذائیں سادہ تھی تو مسواک کا معمول تھا۔ وضو بھی فرماتے، رات کو سوتے وقت وضو کرنا یہ فضیلت کی چیز ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کر کے آدمی سوئے تو اگر موت آ جائے تو شہادت کی موت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا حضر میں، یعنی سفر حضر، گھر میں باہر جہاں بھی آپ تشریف لے جاتے، ہمیشہ آپ کے سرہانے رات کو سوتے وقت 7 چیزیں رکھی رہتی تھی۔ 7 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر میں ضرور ہوتی تھی۔ ایک تیل کی شیشی، تیل لگانے کے لیے سر میں، داڑھی میں، آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ ایک تو تیل ہوا کرتا تھا ساتھ، دوسرے کنگھا، تیسرے سرما دانی، چوتھی قینچی بال برابر کرنے کے لیے، مسواک، اور چھٹی آئینہ، چھٹی چیز آئینہ، اور ایک لکڑی کی چھوٹی سی سیخ جو سر وغیرہ کھجانے کے کام آتی۔ کمر کو کھجانے کے لیے بھی، سر کھجانے کے لیے بھی لکڑی کی ایک سیخ تھی جو یہ ساتھ ہوا کرتی تھی۔ تو یہ 7 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت یوں سمجھے کہ سفر حضر میں ساتھ ہوا کرتی تھی۔ آپ کا کنگھا ہاتھی دانت کا ہوتا تھا، یعنی ہاتھی کے دانت کے کنگھے بنائے جاتے تھے، اس زمانے میں بھی، آج بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو اس کا کنگھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال ہوتا تھا۔ تیل لگانے میں آپ کا معمول مبارک یہ تھا کہ پہلے داڑھی اور سر مبارک میں تیل لگاتے اور پھر کنگھا فرماتے۔ پہلے تیل لگا لیا، پھر اس کے بعد کنگھے سے بالوں کو برابر کر لیا۔ داڑھی مبارک میں تیل لگاتے تو داڑھی کے اس حصہ سے شروع فرماتے جو گردن سے ملا، یعنی نیچے سے، ایسے نیچے سے تیل لگانا شروع کرتے، اس جگہ سے۔ سر میں تیل لگاتے تو پہلے پیشانی کے رخ سے شروع فرماتے، سامنے کے حصے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عمر میں سر پر بال رکھے ہیں، یعنی زیادہ تر آپ کے معمول جو تھا وہ بال رکھنے کا تھا، بال کٹوانے کا کم تھا۔ لیکن بال کٹوانا بھی جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کی طبیعت میں ایسا ہو کہ بال سنبھالنا مشکل ہے اس کے لیے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، بس اوقات کوئی سر میں عارضہ ہوتا ہے، تو بال کٹوانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کا معمول عام طور سے بال کٹوانے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بال رکھنا بھی ملتا ہے زیادہ تر،
تو دونوں ہی طریقے ہیں، جس کو جو اچھا لگے اس کرے، اور لیکن اگر رکھے تو پھر سنت کی نیت سے رکھے۔ ایک ہے زینت کی نیت سے رکھنا، وہ تو چلو زینت کا ہوگا مسئلہ، لیکن ثواب جو ہے وہ سنت کی نیت سے رکھنے میں ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر عمر میں سر پر بال رکھے ہیں، کبھی کان کی لو سے اونچے رکھے، کبھی کان کی لو تک، یعنی کان کا نچلا حصہ ہے، کبھی بال اس سے تھوڑے اوپر ہوا کرتے تھے اور کبھی اس لو تک ہوا کرتے تھے، اور کبھی اس سے بھی نیچے تک آپ کے بال آ جایا کرتے تھے۔ بعض علماء نے یہاں یہ فرمایا کہ عام معمول جو تھا وہ تو کان کی لو کے کچھ نیچے تک کا تھا، لیکن سفر کی وجہ سے بسا اوقات مشغولی کی وجہ سے اگر کٹوانے کی وقت نہیں ملتا تھا تو بسا اوقات وہ بال مبارک بڑھ کر کندھے تک بھی آ جایا کرتے تھے، کندھوں کو بھی چھو لیا کرتے تھے۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کی مانگ نہیں نکالا کرتے تھے، یہ جو بیچ میں دو حصے کر لیا، مانگ کہتے ہیں جس کو، یہ نہیں نکالتے تھے، بلکہ ویسے ہی چھوڑ دیتے تھے، اکٹھا سر بالوں کو اکٹھا کر کے پیچھے ڈال لیا۔ لیکن بعد کی زندگی میں آپ مانگ نکالنے لگے تھے۔ فرمایا سر کے بالوں میں کثرت سے تیل ڈالنے کے عادی تھے، سر مبارک میں آپ تیل بہت زیادہ استعمال فرماتے تھے کثرت سے، اسی وجہ سے اکثر و بیشتر سر مبارک پر کپڑا ڈالے رکھتے تھے کہ کپڑوں کو چکنائی سے بچائیں، یعنی وہ کپڑا اندر ایک رومالی سی ہوتی تھی جو امامے کو، ٹوپی کو، کیونکہ آپ کی ٹوپی مبارک ہوتی تھی اور اس کے اوپر امامہ ہوتا تھا، تو اس کو چکنائی سے بچانے کے لیے، تیل کی چکنائی سے بچانے کے لیے بیچ میں ایک کپڑا رکھ لیا، لیکن اس وجہ سے تیل کم نہیں کیا، تیل بکثرت استعمال فرمایا۔ چنانچہ یہ کپڑا تیل میں ہر وقت چکنا رہتا تھا، یعنی اتنا تیل استعمال فرماتے تھے کہ یہ کپڑا چکنا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لگا کر بھی داڑھی مبارک میں کنگھا فرمایا کرتے تھے، یعنی کبھی تیل کا وقت نہیں ہے، نوبت یا فرصت نہیں ہے، تو داڑھی چونکہ آپ کی گھنی تھی، بال بھی گھنے تھے، گھنگریالے تھے، اور داڑھی بھی گھنی تھی آپ کی، تو اس میں کنگھا خشک بالوں میں لگانا ذرا مشکل ہوتا، الجھتا ہے کنگھا، تو آپ پھر داڑھی کو پانی لگا کر، تیل لگا کر تو کرتے تھے، پانی لگا کر بھی آپ نے داڑھی مبارک میں کنگھا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ میں چہرہ انور کو دیکھتے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر ہوتے تھے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی واوسع علی فی رزقی۔ ایک یہ فرمایا، اے اللہ تو نے میرے جو ظاہری جسم اور شکل و صورت ہے وہ تو بہت اچھی بنائی، اور ہر انسان کی اچھی ہے، اس میں یہ نہ سمجھیں کہ کوئی زیادہ خوبصورت ہے، کوئی کم خوبصورت ہے، لیکن ہر انسان خوبصورت ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے، اس میں ہر انسان مراد ہے، انسان جتنے بھی ہیں دنیا میں وہ سب خوبصورت ہیں، ہاں درجوں کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی اور زیادہ خوبصورت، جیسے یوسف علیہ السلام تھے کہ اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا لقد اعطی شطر الحسن، یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ نے جمال کا ایک بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت میں جو حسن سب کو ملنا ہے، یوسف علیہ السلام کو اللہ نے وہ جنتیوں میں دے دیا تھا، جنتیوں کا جو حسن وہاں ہوگا وہ حسن اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جنت میں دے دیا۔ اب درجات کا تفاوت تو اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی انسان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بدصورت ہوں، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اس لیے اللہ نے جس کو جیسا بنایا ہے اس پر خوش ہو، شکر ادا کرے اور قناعت کرے، یہ نہیں کہ میرے ناک چپٹی ہے میں اس کو سرجری کراؤں اور ٹھیک کراؤں، اس کو وہ اللہ نے جیسی بنائی ہے ٹھیک بنائی،
یا میرے گال ایسے ہیں، یا میرے ہونٹ ایسے ہیں، یہ موٹا ہونٹ ہے، یہ چھوٹا ہونٹ ہے، یہ پتلا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اس طرح کے آج کل کے زمانے میں یہ جو ہے نا چونچلے شروع ہو گئے، اور یہ ناجائز ہے. اللہ کی ناشکری بھی ہے، تغیر لخلق اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز بنائی آدمی اس پہ راضی نہیں ہے. اللہ نے تو اس کو ایک شکل دی خاص، اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس پہ راضی ہوتا، لیکن اس پہ راضی نہیں. کہتے جی میرا ناک تو اللہ میں نے نعوذ باللہ غلط بنایا، مجھے اب ناک سرجری، پلاسٹک سرجری کروا کے ٹھیک کروانا ہے. یہ تغیر لخلق اللہ. ہاں البتہ اگر کسی کو کوئی نقص آ گیا ہے جو فطری صورت سے ہٹ کر ہو گیا، جیسے بعض بچوں کے پیدائشی ہونٹ کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یا ناک میں مسئلہ ہوتا ہے، یا کان میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کو نارمل صورت میں لانے کی اجازت ہے. لیکن نارمل ہونٹ، ناک، کان، ان کو سرجری کروا کر خوبصورت بنوانے کے لیے یا سرجری کروانا یہ ناجائز اور حرام ہے. یہ ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ تغیر لخلق اللہ ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ یہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا، اور اس میں سے ایک کام یہ بھی کرواؤں گا، ان سے شرک بھی کرواؤں گا، یہ بھی کرواؤں گا، تغیر لخلق اللہ بھی کرواؤں گا. آپ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو یہ بدل لیں گے. تو فرمایا انت حسنت خلقی، اے اللہ آپ نے میری صورت بہت اچھی بنائی ہے، بہت اچھی صورت بنائی ہے، تیرا شکر ہے. فحسن خلقی، صورت تو نے اچھی بنا دی، اور میرے ذمہ لگا دیا کہ اب تو اپنی سیرت اچھی کر. تو یا اللہ تو اس میں میری مدد کر، کیونکہ انسان خوبصورتی کی جو تکمیل ہے وہ سیرت کے اچھے ہونے سے ہوتی ہے. ایک آدمی جسمانی طور پر ظاہری شکل چہرے میں بہت اچھا ہے، لیکن بولتا ہے تو جلا کے رکھ دیتا، تو یہ بیچارہ ناقص ہے. دو پر ہیں انسان کے، ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. اگر ظاہر اللہ نے اچھا بنایا ہے تو باطن کو اچھا بنانے کی فکر کرنی چاہیے. تو اس لیے یہ دعا ہے، اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. ایسا نہ ہو کہ میرے سے لوگ بات کرنے سے ڈریں کہ وہ تو بڑا اکھڑ مزاج آدمی ہے، وہ تو لڑاکو ہے، وہ تو آگے سے جھگڑا کرتا ہے، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. یعنی لوگ پناہ مانگے مجھ سے، یا عزت اگر کریں تو ڈر کے مارے کریں. جسے فرمایا کہ برا آدمی ہے وہ کہ جس کی عزت اس کے خوف سے کی جاتی، یا اس سے ڈرا جاتا ہے، لوگ اس سے بلا وجہ ڈرتے ہیں. یہ برا آدمی، اچھا آدمی نہیں ہے. تو اخلاق کی نرمی، اخلاق کی درستگی، اخلاق میں شائستگی یہ مطلوب ہے اور مانگی گئی. اور دوسری دعا یہ فرمائی وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي، یعنی میرا ظاہر بھی اچھا ہو جائے، باطن بھی اچھا ہو جائے، اور میری جو ضرورتیں ہیں وہ بھی کھلی ڈلی پوری ہوں. اوسع، اے اللہ کھلا کر دے مجھ پر، میرے رزق میں کشادگی فرما. تو ضرورتیں اللہ سے مانگنی چاہیے اور کھلی ڈلی مانگنی چاہیے، لیکن خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے. ضرورتوں کی ایک حد ہے لیکن خواہشات کی کوئی حد نہیں. فرمایا کہ ابن آدم کا پیٹ مٹی قبر کی بھر سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو دوسری کی تمنا کرے گا، کہے گا کہ کام تب بنتا ہے جب یہ دوسری بھی ساتھ مل جائے مجھے، اور دوسری مل گئی تو پھر کہے گا نہیں اب ضرورت ہے کہ تیسری بھی ہو جائے. پہلے ایک دکان تھی پلازے میں، پھر کہنے لگا کہ ساتھ دوسری مل جائے نا، پھر بڑا اچھا ایک سیٹ اپ بن جائے گا ہمارا. دو ہو گئی، پھر کہتا ہے نہیں اب گودام بھی یہیں رکھ لیں، تیسری بھی چاہیے، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر کرتے 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 یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہونے والا جب تک کہ آدمی قبر میں نہ چلا جائے. قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے، دنیا کی کوئی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی. بآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.